اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کے کونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقین رکھو وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں دوری رہ سکتی ہے، پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ تہجد نام ہے سکون کا، جس میں اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہے جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو کہ کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ تہجد ایک ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔